اکثر ذہنوں میں یہی تصور ہے کہ امیر المومنین نے کچھ بھی نہیں کیا. میرے عزیز پہلے یاد رکھو کہ علی رسول خدا کی زندگی میں ایک مرد جنگی تھے, مطلب مولا علی کمانڈر تھے یا جنرل تھے, تو پوری زندگی امیر المومنین نے جنگ لڑی ہے. علی جب تک رسول تھے تو میرے مولا نے کوئی تجارت نہیں کی کہ مال و منال جمع کریں, پیسے جمع کریں, بزنس کریں یا کوئی دکان چلائیں جس سے امیر المومنین کی آمدنی ہو. جنگ لڑتے تھے, جنگ میں مال غنائم ملتا تھا, ہاں ملتا سب سے زیادہ تھا, لیکن جب گھر آتے تھے تو خالی ہاتھ آتے تھے. کہ سیدہ نے بھی پوچھا, علی مجھے پڑوس کی عورتیں کہتی ہیں کہ آپ کے بابا نے سب سے زیادہ علی کو دیا, کہ مجھے ان عورتوں کے تانے سننے پڑتے ہیں کہ ہمارے شوہر کو اتنا نہیں ملا جتنا اپنے داماد علی کو دیا. تو سیدہ کہتی تھی جو لڑتا زیادہ ہے اسے ملتا بھی زیادہ ہے. لیکن کہنے لگی, علی وہ تو کہتی ہیں کہ زیادہ ملتا ہے, لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا آپ گھر میں زیادہ لائیں. تو مولا فرماتے, سیدہ جب واپسی پہ آتا ہوں تو راستوں میں علی غریبوں کو دیکھتے ہیں, اور جتنا میری ضرورت سے زیادہ ہے میں غریبوں میں تقسیم کر کے گھر آ کے پہنچتا ہوں. اب رسول کے انتقال کے بعد باغ فتق واقعہ سب کو پتا ہے, وہ لے لیا گیا. اب آمدنی کیا ہے امیر المومنین کے پاس؟ تب آپ وہ ابتدائی زندگی امیر المومنین کی سنتے ہیں کہ مولا فلاں کے باغ میں کام کر رہے تھے, یا جتنے کنویں امیر المومنین نے کھودے کسی نے عرب کے اندر نہیں کھودے. آج بھی آپ جائیں گے سعودی عرب, بائر امیر المومنین کے نام سے مشہور ہے, یعنی آج بھی وہ کنویں چل رہے ہیں جو کس نے کھودے ہیں؟ امیر المومنین نے کھودے ہیں. لیکن زحمت کی, محنت کی, کہ جب امام حسن کا زمانہ آتا ہے تو مولا علی کئی باغات کے مالک بن چکے تھے. اپنی محنت و زحمت سے زمینیں خریدیں, بنجر زمینیں امیر المومنین نے خریدی, کیونکہ مولا علی کے پاس کنویں کا علم. اس زمانے میں یہ ڈھونڈنا کہ سرزمین عرب میں پانی کہاں ہے, یہ نالج امامت کے ذریعے سے مولا علی کے پاس تھی. لوگوں کی پیاس کو بجھاتے تھے, کنویں کھودتے تھے. دوسرا, کھیتی باڑی اور ہنر کھیتی باڑی اتنا نہیں آتا تھا کسی کو جتنا امیر المومنین کو آتا تھا. یعنی کنواں کھودتے تھے, پھر بنجر زمینوں کو آباد کرتے تھے, پھر انہی سے کھجوریں آتی تھیں, پھر انہی کو بیچ کے امیر المومنین کئی باغات کے مالک بن گئے. یہ سوچ کہ امیر المومنین خاموش بیٹھے تھے, نہیں میرے عزیز, محنت کی, زحمت کی, کئی باغات کے مالک بنے. یہاں تک یہ واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کوئی خاتون کہتی ہے کہ علی اگر کنویں سے پانی نکال کے دو, اس کے عوض میں تجھے کچھ کھجوریں دوں گی. آج وہ جوان جو گھر میں سست ہو کے سوتا ہے, یہ سوچے کہ جسے امام المتقین کہتے ہو, امیر المومنین کہتے ہو, شیر خدا کہتے ہو, وہ بھی اپنے گھر کو رزق و روزی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں. کہ مولا کا غلام کہتا ہے کہ جب مولا پانی نکال رہے تھے, وہ رسی جو کنویں کے اندر جاتی تھی خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا, کیونکہ وہ رسی بھی کھجور کے تنے سے بنی ہوتی تھی. کہ کنواں اتنا گہرا تھا, پانی نکالتے نکالتے جب بالٹی اوپر تک آئی تو علی کے دونوں ہاتھ خون سے رنگین ہو چکے تھے. محنت کی, زحمت کی امیر المومنین نے. پھر وہ باغات بنائے, پھر وہ نسلوں کی طرف آگے بڑھا. پھر آپ امام حسن کا زمانہ دیکھتے ہیں, وہ بہبود کا زمانہ ہے, وہ مالی اعتبار سے مضبوطی کا زمانہ ہے. ہمارے تصور یہ ہے کہ بس کیونکہ امام تھے مسلح کے نیچے سے پیسے نکالتے تھے, امام تھے تو گویا اینٹ و پتھر کو سونا بنا دیتے تھے. نہیں میرے عزیز, جس طرح ایک عام انسان محنت کرتا ہے, اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی؟ محنت اور زحمت کی. تبلیغ کا کام بھی کیا, ترویج کا کام بھی کیا, محنت اور زحمت کا کام بھی کیا. پھر چوتھے امام کا زمانہ کہ کربلا کے واقعے کے بعد اگر یہ تصور ہے کہ آپ کے ائمہ نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ غلط تصور ہے. اب چوتھے امام کا زمانہ وہ جس میں تقریر پہ پابندی, جس میں تحریر پہ پابندی, جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کھلم کھلا کریں تو پابندی, یعنی سخت ترین پہرا تھا آپ کے چوتھے امام پہ. اب بتائیے وہ شیعہ بنائیں تو کیسے بنائیں, مکتب کی ترویج کریں تو کیسے کریں, وہ معاشرہ جو قاتل امام ہے اسے ناصر امام بنائیں تو کیسے بنائیں؟ تو کہتے ہیں ایک ہی طریقہ تھا, یعنی ایک تیر سے دو نشان کیا آپ کے چوتھے امام نے. ایک تو مولا تبلیغ کن پہ کرتے؟ مکے والوں پہ کرتے, مدینے والوں پہ کرتے, جن کے دل پہلے سے قسی ہو چکے تھے, کہ جنہوں نے سنا کہ امام کو قتل کر دیا گیا لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے, کوئی قیام نہیں کیا. اب جو دل قسی ہوتا ہے اس پہ تبلیغ کا بھی اثر نہیں ہوتا. قد قست قلوبہم. اب ان پہ امام کیا تبلیغ کریں؟ کہتے رہ جاتا تھا ایک طبقہ معاشرے کا. کون سا؟ فتوحات بہت ہوئیں, روم سے مسلمان لائے گئے, ایران سے مسلمان لائے گئے,
مصر سے غلام لائے گئے، یمن سے غلام لائے گئے، یہ نئے نئے مسلمان جن کو موالی بولا جاتا تھا، موالیان، ان نئے مسلمانوں کے دل ابھی نرم تھے، ان کے دلوں میں وہ قساوت نہیں تھی جو وہاں کے لوکل مسلمانوں کی قساوت تھی، کہ جس کے نتیجے میں واقع ہررا اور مختلف واقعات آپ سنتے ہیں. یعنی امت ایک تو قسی القلب ہو چکی، دوسرا کیونکہ فاسق کے مقابلے میں قیام نہ کیا تو اللہ کا عذاب بھی ایسی امتوں پہ کیا ہو جاتا ہے، نازل ہو جاتا ہے. تو بہترین موقع تھا آپ کے چوتھے امام کے پاس کہ وہ جو نئے نئے مسلمان ہیں، جن میں ایرانی تھے، جن میں رومن تھے، جن میں مصری تھے، اور جن کے اندر اہل یمن بھی شامل تھے، کیونکہ اکثر غلام ان علاقوں سے لائے جاتے تھے. امام نے سب سے زیادہ غلام خریدنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کسی امام نے اتنے غلام نہیں خریدے جتنے امام زین العابدین نے خریدے. عجیب عدد ہے خریداری غلام کا. بعض روایت میں ملتا ہے 19,000 کے قریب غلام خریدے. گھر میں ضرورت نہیں پر خرید کے لا رہے ہیں. ایک تو غلاموں کے معاشرے کو ختم کرنا، کیونکہ کوئی بزنس تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کو خرید کرو، بائی کرو، پھر آگے سیل کرو، پھر اگلا بندہ کسی اور آگے کو کیا کرے، اس کو اور بیچے. امام کیا کرتے تھے، غلام خرید کے لاتے تھے. کسی بھی غلام کو 1 سال سے زیادہ امام زین العابدین نے اپنے گھر میں نہیں رکھا. غلام لاتے تھے، سال میں آزاد کر دیتے تھے. مارکیٹ والے شور میں جاتے تھے کہ جناب آپ خرید تو رہے ہیں، سمجھ آتی ہے، لیکن آپ اتنی جلدی آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسے بیچیے تاکہ بزنس بڑھے. ایک تو انسانیت اور عرب کے اندر غلامی کے تصور کو مولا مٹانا چاہتے تھے، دوسرا بس 1 سال رکھتے تھے. مطلب کسی انسان کو گھر میں لا کے 1 سال اس کی تربیت کرتے تھے، کیونکہ 1 ساتھ 19,000 کی تربیت کرنا مولا کے لیے مشکل ہے. اس سال 500 خریدے، آج اس کی تربیت کی، انہیں کیا کر دیا، آزاد کر دیا. پھر تربیت کرتے تھے، پھر آزاد کرتے تھے، پھر تربیت کرتے تھے، پھر آزاد کرتے تھے. یہ واقعہ شاید میں نے سنایا تھا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مدینے میں قحط آ گیا، بارش نے برسنا چھوڑ دیا، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے. کہتے ہم دعا کے لیے صحرا میں چلے گئے کہ پروردگار اب بارش برسا دے، لیکن بارش برسنے کا نام نہیں لے رہی. کہتے اتنے میں جب ہم واپس آ رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں، ان کی گودوں میں بچے رو رہے تھے. بھوک افلاس کی وجہ سے ماؤں کا دودھ خشک ہو گیا، اب بچے گریا کر رہے ہیں. کہتے اتنے بازار کے کونے پہ ایک کالے رنگ کا حبشی غلام خرید کھڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا کسی عورت کی گود میں ایک بچہ گریا کر رہا ہے. جیسے اس نے بچے کو روتا ہوا دیکھا، اس غلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے اور اس نے زبان سے جملے جاری کیے، پروردگار آپ اپنے بندوں پر رحم کیوں نہیں کرتا، ابر رحمت کیوں نہیں برساتا. کہ بس اس کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، بادلوں نے آنا شروع کیا اور تیزی سے برسنا شروع کیا. کہ تمہیں پریشان ہو گیا، پوری امت دعا کرنے گئی پر خدا نے قبول نہیں کی. یہ کیسا با کرامت غلام ہے کہ زبان سے جملہ نہیں نکلا اور بادلوں نے برسنا شروع کیا. کہتا میں نے اس غلام کا پیچھا کیا، یہ آگے بڑھ کے کسی کے گھر میں داخل ہوا. میں نے اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، کنیز باہر آئی. میں نے کہا کس کا گھر ہے؟ کہنے لگی یہ علی ابن الحسین کا گھر ہے. کہ مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے، بلاؤ اپنے مولا کو. امام نے کہا اندر لے کر آؤ. جی کیا کام ہے؟ کہ فرزند رسول آپ کے گھر میں ایک صاحب کرامت رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ کہ کوئی کالا سا غلام ہے، میں نے دیکھا ہے، اسی گھر میں آیا. امام نے سارے غلاموں کو بلایا. ماجرا کیا ہے؟ کہ جتنے پیسے بولیں میں غلام کی خریداری کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. بے معرفت بندہ تھا کہ آپ کو نہیں پتا یہ کتنا صاحب کرامت ہے. یہ دعا کرتا ہے، منہ سے لفظ نہیں نکلتا، خدا دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کر دیتا. امام نے کہا آج تک میں نے اپنا غلام بیچا نہیں، آزاد ضرور کیا ہے. کہنے لگے اے غلام تو کب سے یہ کرامتیں دکھلانے لگا؟ کہ فرزند رسول کوئی کرامت نہیں تھی. دل ٹوٹا، اس بچے کو روتا ہوا میں نے زبان سے ایک جملہ نکالا. اب رب کی مرضی، وہ کس کی دعا کو قبول کرتا ہے. امام نے کہا اے غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا. کہ یہ کہنا تھا. غلام نے دوسرا جملہ نکالا کہ پروردگارا زندگی تب تک پسند تھی جب علی زین العابدین کی غلامی میں تھا، اب یہ زندگی بھی پسند نہیں ہے. کہ اسی وقت روح پرواز کر گئی. اور امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح سے غلاموں کی تربیت کی کہ جب آپ سنتے ہو ابو حمزہ سمالی یہ کون ہے،
ये गुलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ऐसे ऐसे रावियान हदीस जिन्होंने 70 हजार हदीसें नकल की हैं, वो कौन थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुलाम थे। जनाब ज़ैद के लश्कर में अक्सरियत कौन थे? जो आजाद कर दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, कि जनाब ज़ैद को कहने लगे कि आपके बाबा का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, हम अपनी जानें आपके कदमों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये अचानक से दर्स लगता है आपके 5वें इमाम का। 4-4 हजार शागिर्द कहां से आए? छठे इमाम के जमाने में 8-8 हजार शागिर्द कहां से आए? ये वही गुलाम थे जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरबियत दी थी, जो बाद में रावियान हदीस भी बने और अहले बैत के बेहतरीन असहाब भी बने। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक तो ये तसव्वुर खात्म कर दें कि अहले बैत ने अलियाज़ु बिल्लाह कुछ भी नहीं किया, बस गोया मौला बैठते थे, 4 लोग आके सवाल करते थे और मौला जवाब देते थे। मकतब इसी तरह आगे बढ़ता रहा। आज इसका नेटवर्क का मैप अपने जहन में बिठा दीजिए, जिसका मैंने कल जिक्र किया था। हर मकतब का एक मैप है, नेटवर्क है। मकतब अहले बैत का नेटवर्क कौन चलाता है, उसकी बुनियाद क्या है, इसका कानून क्या है और इसका रिजल्ट क्या है। देखिए, मकतब अहले सुन्नत है, उसका भी कोई ना कोई नेटवर्क होगा। मैंने कल बताया कि हमारे भाइयों के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब खिलाफत के लिए भाई क्या मैकेनिज्म है, खलीफा कौन बनाएगा? तो कभी कहते हैं शोरा बनाएगी, कभी कहते हैं पहला दूसरे को बनाएगा, कभी कहते हैं कि सकीफा में बनेगा, कभी कहते हैं तलवार के जोर पे बने, कभी कहते हैं बाप बेटे को बनाएगा। मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन क्या मकतब अहले बैत भी ऐसे है कि कोई मैकेनिज्म ना हो? आपके अंदर सुबात कदमी क्यों है? क्योंकि अहले बैत ने एक मजबूत मैकेनिज्म दिया। अब वो कहते हैं कि भाई ये नेटवर्क इस्लाम को चलाएंगी 2 चीजें, इन्नी तारिकुम फीकुम किताबिल्लाह व सुन्नती, कि अल्लाह की किताब चलाएगी और क्या? सुन्नत। अब किताब खुदा भी सेंटेंस है, मतन है, टेक्स्ट है। सुन्नत भी क्या है? टेक्स्ट है। मतलब 2 टेक्स्ट कैसे चलाएंगे? या तो ये हो, एक टेक्स्ट हो, दूसरा टेक्स्ट पे अमल करने वाला हो। अगर मैं सिर्फ यहां टेक्स्ट रख दूं और टेक्स्ट के अंदर हो कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है और कोई पढ़ के दिखाए ना, तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि हर बंदे को तो टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता। एक तरफ कुरान, दूसरी तरफ बताने वाला रसूल, एक तरफ तौरात, दूसरी तरफ बताने वाले मूसा, एक तरफ इंजील, दूसरी तरफ बताने वाले हजरत ईसा। तो अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे कोई चलने वाला भी तो हो। तो हमने कहा कि नेटवर्क को टेक्स्ट और अहले बैत, इन्नी तारिकुम फीकुम थक़लैन किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैती, कि इस नेटवर्क के जो चलाने वाले हैं वो कौन है? अहले बैत और कुरान है। ये हमारा बेस है। ये जो नेटवर्क अहले बैत ने तरतीब दिया, कहा इसके 2 ही चलाने वाले हैं, या कुरान है या अहले बैत है। सिंपल बच्चे से सवाल करो कि बच्चा ये बताओ यजीद पे लानत भेजनी चाहिए कि नहीं? अब कहा टेक्स्ट के अंदर जाओ, कुरान के अंदर देखो अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह की आवाज आती है, लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत है जालिमों पे। टेक्स्ट ने भी लानत भेजी और ज़ियारत आशूरा में छठे इमाम ने भी लानत भेजी। दोनों मिल गए ना, अहले बैत और दुश्मन। फरमाया इस नेटवर्क को चलाएगा कौन? अहले बैत और कुरान। अब ये नेटवर्क ज़हन में बनाते जाइएगा, चलाने वाले हैं अहले बैत और कुरान। अब ये जो नेटवर्क चलाने वाले हैं, इनका बेस क्या है? कोई भी दरख्त हो वो कहीं से फीडिंग लेता है, कोई भी मकतब हो वो कहीं से फीडिंग लेता है। इस नेटवर्क की फीडिंग कहां से हो रही है? इसकी बुनियादें कहां हैं? एक दरख्त है, वो पानी से, खाद से चलता है। चलाने वाले तो अहले बैत और कुरान हैं, लेकिन उनके चलाने की बुनियादें क्या हैं? फरमाया इस नेटवर्क का जो बेस है, जहां से फीडिंग आ रही है, उसका नाम है अक्ल और फितरत। सबसे बड़ी कशिश इस मकतब में इसी अक्ल और फितरत की वजह से, कि मैंने कहा कि अक्ल का हुक्म है कि कातिल को कातिल कहो, मकतूल को मकतूल कहो। अक्ल का हुक्म है कि जालिम जहन्नुमी है, जालिम से मोहब्बत नहीं की जाती। हमारे मकतब में ये नहीं है कि मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह, जुमे के दिन नमाज पढ़ने वाला भी रजी अल्लाह और बुध के दिन पढ़ाने वाला भी रजी अल्लाह। ये मकतब अक्ल का मकतब है।
یہ مکتب فطرت کا مکتب ہے. یہاں کوئی بھی قانون خلاف فطرت نہیں, یہاں کوئی بھی قانون خلاف عقل نہیں. کہ تیجانی سماوی صاحب کہتے ہیں صرف ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے میں نے ٹیونس میں 4 لاکھ لوگوں کو شیعہ بنایا, اور ایک ہی فقہی مسئلے نے پورے ایران کو کیا بنایا؟ شیعہ بنایا. کیونکہ یہ مکتب کس کا مکتب ہے؟ عقل کا مکتب ہے, یہ فطرت کا مکتب ہے. مشہور واقعہ آغا ہلی کا نا, کہ بادشاہ نے کہ آپ ایک طرف دیکھتے ہو ایک مفتی ہے جو کہتا ہے ڈراموں میں جو ایکٹنگ کر کے نکاح کرتے ہیں سارے ہو جاتے ہیں. تو اس ایکٹر نے ٹویٹر پہ لکھا کہ ابھی تک میرے 400 ہوئے ہیں, اب بتائیے کون سے اصلی ہیں اور کون سے نقلی ہیں. علم کے نیچے سے گزرو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہیں پہ آپ کو عقل نظر آ رہی ہے؟ شیعوں کا کھانا کھاؤ گے تو حرام ہے, ایک کو مارو گے تو ود فیملی جنت, پیکیجز دیے جاتے ہیں. کہ افغانستان میں ایک بندے کو پکڑا, اس نے چمچ بھی رکھے ہوئے تھے, کہ خودکش حملہ کرنے گئے تھے, چمچ کیوں رکھے ہیں؟ کہ مفتی صاحب نے کہا ڈنر رسول خدا کے ساتھ ہے. نہ عقل نہ حکمت. کہ آپ ہنس رہے ہیں لیکن یہ جینین چیزیں ہیں. کہ وزیرستان کے لوگ جب ڈی آئی خان آتے ہیں تو جب آپریشن ہوا تھا, پتہ نہیں کون سا آپریشن تھا, جب ان کو لا کے ڈی آئی خان میں بٹھایا تو کہتے ہیں یہ شیعوں کے جلوس کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے اور شیعوں کو اتنے تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ مقامی لوگوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ شیعہ ہیں. کہ دیکھ بھی رہے ہو, علم اٹھایا ہے, کالے کپڑے پہنے ہیں, حسین حسین کر رہے ہیں, پھر بھی پوچھ رہے شیعہ ہے. کہ نہیں مسئلہ یہ نہیں, مفتی صاحب نے بولا تھا شیعوں کی دم ہوتی ہے, یہ توہین اصحاب کرتے ہیں, ان کے کان بڑے ہوتے ہیں. یعنی آج بھی ممبروں پہ بیٹھ کے بولیں کہ شیعوں کو بد دعا ہے, یہ قرآن حفظ نہیں کر سکتے, اور ان کی نسلیں بلیو کرتی ہیں. ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہی فتویٰ کہ علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. کہتے کئیوں کے نکاح ٹوٹے, پھر مفتی کے پاس آئے کہ قبلہ کیا کرے, پتہ نہیں تھا ہمیں کہ علم کے نیچے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. کہ کوئی بات نہیں, اب معاف ہے, اجتماعی طور پہ تم سب کے نکاح میں پھر پڑھاتا ہوں. کہ ان کے پھر انہوں نے نکاح پڑھا ہے. ایک طرف وہ مکتب جس میں عقل اور حکمت ہے, لوگ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں؟ اسی نظام عقل کی وجہ سے. اتنی اٹریکشن آپ کے مکتب میں, ایک تو چلانے والے اہل بیت اور قرآن, دوسرا اس مکتب کی جہاں سے فیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور فطرت. نہ فطرت کے خلاف ہے مکتب اہل بیت, نہ عقل کے خلاف ہے. آپ کے فقہی مسائل, آپ کے شرعی مسائل, یہ سارے کیا ہیں؟ بمطابق عقل اور فطرت ہیں. کہ ہمارے یہاں نکاح میں شرط نہیں ہے گواہ کی, طلاق میں شرط ہے, ہر چیز عقل کے مطابق ہے. نکاح میں شرط کیوں نہیں؟ اب کہیں پہ مرد اور عورت اکیلے ہوں, کسی جنگل میں ہوں, اب ڈھونڈیں کہ بھائی گواہ ہمیں ملے, تو سوال ہے کہ آدم اور حوا کا گواہ کون بنا؟ جب ہیں ہی دو تو نکاح کرنے کے لیے کوئی گواہ تو ہو. کوئی اللہ گواہ تھا, اللہ تو پھر سب کا گواہ ہے بھائی, اللہ تو پھر سب کا گواہ ہوگا. جبرائیل گواہ ہے تو جبرائیل تو ہمارا بھی گواہ ہے جو کرو. تو گواہ تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فزیکل لوگوں میں کون گواہ بنا؟ کوئی نہیں تھا. نکاح کے لیے شرط گواہ نہیں ہے, طلاق کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ کل مرد بولے گا میں نے طلاق نہیں دی, عورت بولے گی میں نے طلاق نہیں لی, مسئلہ ہے. کبھی اولاد کا مسئلہ ہے, ارث کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. فرمایا یہاں پہ پھر گواہ کا ہونا ضروری ہے. کہ یہ مشہور واقعہ ہر بچے نے سنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں غصے میں طلاق نہیں ہوتی, ہمارے ہاں نشے میں طلاق نہیں ہوتی, بلکہ پورے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتی جب تک 2 گواہ نہ ہو. رات کو بند کمرے میں بڑے ہوش و حواس سے بولے کہ میں نے طلاق دے دی, نہیں ہوتی کہ جب تک 2 گواہان عادل کے سامنے طلاق نہیں دیتے. صرف اسی مسئلے حلالے کی وجہ سے کتنے لوگ شیعہ بنے کہ بھائی چلو دے دی, مفتی صاحب نے کہا حلالہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی غیرت مند بندہ حلالہ نہیں کرتا. یہ اللہ نے رکھا ہے اس لیے تاکہ عورت بھی جائے کسی اور کے پاس اور یہ بھی جائے کسی اور سے شادی کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اس جسٹس نے جنرل مشرف کو سزا سناتے ہوئے بڑی فرسٹریشن میں تھا اور اس نے فیصلہ سنایا کہ پتہ نہیں میں 60 مرتبہ پتہ نہیں اتنی مرتبہ مشرف کو پھانسی کی سزا سناتا ہوں. پھانسی تو ایک ہی بار آتی ہے, آپ بھلے لکھو 100 بار پھانسی دیتا ہوں, آنی تو ایک ہی بار ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے کھانا ایک بار کھایا
لیکن مجمع کو بولو میں نے 3 بار کھایا. طلاق ایک عمل ہے, عمل ایک بار ہوتا ہے. آپ اس عمل کو کیسے بول سکتے ہو میں نے 3 بار دیا؟ اصلاً نکاح کیا ہے؟ نکاح ہے عقد. عقد کیا ہے؟ عقد ہے ایگریمنٹ. کبھی آپ عقد مکاسب کرتے ہو, مثلاً یہ ٹشو کا ڈبہ میرا ہے, اب ہم دونوں ایک عقد باندھتے ہیں کہ جناب کتنے میں دو گے؟ میں نے کہا 100 روپے میں آپ کو ٹشو کا ڈبہ دیا. آپ نے کہا مجھے منظور ہے. یہ ہمارا کیا ہوا؟ عقد ہوا, ایگریمنٹ ہوا. اسی طرح عورت حق مہر مانگتی ہے. مہر کہتے ہیں محبت کو, اپنی محبت کا حق مانگتی ہے. اسلام نے اسے اجازت دی کہ اپنی محبت کا حق جتنا مانگو تمہیں پرمیشن ہے. اگر وہ بولتی ہے 1 لاکھ مانگ رہی ہوں, بالکل اس ٹشو کے ڈبے کی طرح, مرد کہے گا مجھے قبول ہے, یہ دونوں میاں بیوی ہو جاتے ہیں. یا بولے گی کہ مثلا 1 کروڑ مانگتی ہوں, یا فلاں پلاٹ مجھے چاہیے, یا فلاں سفر میں مجھے لے جاؤ, یا یہ میری شرائط ہے, اس کے عوض میں تمہاری بیوی ہو جاؤں گی. مرد قبول کرتا ہے. ان دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ ہوتا ہے. جس دن ایگریمنٹ ختم ہوتا ہے اسے طلاق بولتے ہیں. کہ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا, میں نے حق مہر تم سے واپس لیا, اور اگر خلا چاہتی ہے تو وہ حق مہر جو لیا ہے وہ کیا کرے گی؟ واپس کرے گی. اگر مرد طلاق دیتا ہے, مطلب اب سوال یہ ہے کہ ایگریمنٹ کو توڑتا کون ہے؟ اگر مرد ایگریمنٹ کو توڑ رہا ہے تو جو عورت کو دیا وہ واپس نہیں لے سکتا. اگر عورت ایگریمنٹ کو توڑ رہی ہے تو جو لیا ہے وہ کیا کرے گی؟ اسے واپس کرے گی, جسے آپ خلا بولتے ہو اپنی شرائط کے حساب سے. تو ایک طرح کا کیا ہے؟ ایگریمنٹ. اب ایگریمنٹ ایک بار ہوا, لیکن میں بولتا ہوں میں نے 3 بار ایگریمنٹ توڑا, تو بھائی کیا ہی ایک بار ہے تو 3 بار توڑ کیسے سکتے ہو؟ ایک چیز ایک بار خریدی گئی ہے, آپ بولو کہ بھائی 3 بار میں ایگریمنٹ کو پھاڑتا ہوں. اب 100 بار بھی پھاڑو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ 1000 بار بولے میں نے طلاق دی, وہ طلاق کیا ہے؟ ایک بار ہے. اب جب طلاق ہو گئی, جب دوبارہ ایگریمنٹ ہوگا, پھر اس ایگریمنٹ کو توڑے گا, پھر تیسری بار ایگریمنٹ ہوگا, پھر اس ایگریمنٹ کو توڑے گا. اب اگر چوتھی بار ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مولا بھی فرماتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 3 بار ڈسا نہیں جاتا. کہ بندے خدا سائیکولوجیکلی بھی تم لوگوں کی جب آپس میں نہیں بنتی تو جاؤ کسی اور کے پاس. نہ اپنے گھر کا سکون تباہ کرو, نہ محلے والوں کا سکون تباہ کرو کہ ڈیلی ڈولی نکاح ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ طلاق ہو رہا ہے. اب کا چوتھی بار یہ ہے کہ کسی اور کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے رہو. اب ظاہر ہے اگر مرد غیرت مند ہوگا تو اگر عورت کسی اور کے پاس جائے واپس اس کو اپنے طرف پلٹائے گا نہیں ہے. اسی طرح ایک بادشاہ نے پورا ایران شیعہ ہوا اسی ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے. بیوی کو رات کو غصے میں طلاق دی. صبح اٹھا تو بیوی نظر نہیں آ رہی, حجاب کرنے لگی. کہ زوجہ کہاں ہے؟ کہ جناب وہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے نامحرم بن چکے. بھائی کیسا نامحرم؟ کہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی ہے, اور سارے مفتی کہہ رہے ہیں اب تو حلالہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کوئی تو عقل مند مفتی ہوگا کہ میں شوہر میں کہہ رہا ہوں کہ جناب میں حالت حضور میں بھی نہیں تھا, غصے میں دے دی. کہاں یہ 4 بولتے ہیں کہ ایک ہیں جسے یہ 4 پاگل مانتے ہیں. کہ کون ہے؟ کہیں کوئی شیعہ ویا مفتی عالم ہلا میں رہتے ہیں. کہ مجھے تو اپنا مسئلہ حل کروانا ہے, یہاں بلاؤ دلیلیں دیں گے. کہیں بڑے پڑھے لکھے, سب کو لاجواب کر دیتے ہیں, لیکن یہ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں, مجھے تو بیوی پلٹانی ہے. ان کو خط بھیجا, وہ جناب وہاں سے اٹھ کے آئے. اب دیکھیے سارے ایکٹ جو ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. امام رضا نے مناظرہ کیا نا, تو مناظرہ کرنے کے بعد جتنے وہ مسیحی جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے, تو مولا رضا نے کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے. کہنے لگے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پوری رات سجدوں میں گزارتے تھے, پوری رات نمازیں پڑھتے تھے. اچھا, کہ سنا ہے روزے کم رکھتے تھے. کہ نہیں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پورا سال روزوں میں رہتے تھے. کہ خود بھی کہہ رہے روزے رکھتے تھے, سجدے کرتے تھے. اگر خدا تھے تو سجدہ کیسے کرتے تھے؟ عقل کے ذریعے سے لوگوں کو اس مکتب میں لایا. گالم گلوچ کے ذریعے سے آپ کسی کو شیعہ نہیں بنا سکتے. بنیاد مکتب اہل بیت ہے اخلاق کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے, وزڈم کے ذریعے سے, دلیل کے ذریعے سے. کہ نحن ابناء الدلیل, اگر کسی کو اپنے قریب لانا ہے تو کس کے ذریعے لاؤ؟ دلیل کے ذریعے لاؤ. اب یہ عالم دین جیسے آتے ہیں, عجیب سا کارنامہ کرتے ہیں.
ایک تو آتے ہی بادشاہ سلامت کو جھک کے سلام نہیں کرتے، دوسرا آتے ہی جو اس کے بغل میں کرسی تھی وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پورے مجمع نے کہا قبلہ ہم نے تو کہا یہ شیعہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ کہ بھائی آپ نے سلام صحیح سے کیوں نہیں کیا؟ کہ نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ کہ بادشاہ سلامت وہ تو باتیں صحیح ہیں، لیکن دیکھیے تو صحیح، یہ اپنی جوتیاں بھی بغل میں دبا کے آئے ہیں۔ تو کہا بھائی جوتیاں کیوں اٹھائی ہیں؟ میرے دربار سے کس کی جرت کہ تمہاری جوتیوں کو چوری کرے؟ کہ قبلہ آپ کا دربار تو ماشاءاللہ بڑا ہے، لیکن نبی کے دربار سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں؟ آپ اپنے دربار کی باتیں کر رہے ہیں، نبی کا دربار لگا ہوا تھا کہ میں تو چھوٹا سا عالم ہوں، امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے، ان کی جوتیاں لے گئے لوگ۔ اب بادشاہ کو کیا پتا ابو حنیفہ کیا ہے کب ہے؟ تو کہا سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قبلہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے شیعہ پاگل ہیں، اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ ابو حنیفہ نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو جوتیاں کہاں سے چوری ہوں گے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا قبلہ بڑھاپا ہے، بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، امام شافعی تھے، ان کی جوتیاں چوری ہو گئیں۔ کہا قبلہ وہ تو ان سے بھی بعد میں آنے والے، وہ کیسے ہوں گے؟ کہا امام مالک تھے، مالکی غصہ و سیخپا ہو گئے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ان سب سے بعد میں ہے، وہ کیسے ہوں گے؟ امام حنبل تھے۔ تو قبلہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے چاروں اماموں پہ الزام لگا رہے ہیں، ہمارا ایک بھی امام رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ کہ قبلہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، اب طلاق کا مسئلہ ان سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے، نہ رسول کو سنا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ کہ میں اس سے بتاتا ہوں جس نے کہا زکن زکا، مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈالتا ہے۔ جن کے لیے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ بادشاہ نے کہا واقعاً تمہارا کوئی امام نہیں تھا؟ کہ سب کی چھٹی بھائی، میں تو انہی سے پوچھوں گا جنہوں نے علم رسول سے ڈائریکٹ لیا ہے۔ ایک عقلانی جواب کی وجہ سے پوری امت کو کیا بنا دیا؟ مکتب اہل بیت میں۔ یہ مفتی ہمدرد صاحب نے ایک بہترین سوال کیا اہل سنت سے، یعنی میں نے نہیں سنا یہ سوال پہلے کسی سے، اور بڑا یونیک سوال انہوں نے کیا ہے، بڑا سادہ سا سوال لیکن انسان کو بیدار کرنے کے لیے بڑا اچھا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل سنت سے کہ یہ تو بتاؤ آپ کو کس نے کہا، اب ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے، اب سوال ہے نماز کیسے پڑھوں؟ ہاتھ کھول کے پڑھوں، سینے پہ رکھوں، پیٹ پہ رکھوں، یا بالکل ہاتھ کھول دوں؟ کیسے نماز پڑھوں؟ ایک مسلمان نماز پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے، تو کہ آپ کو کس نے یہ مجبور کیا کہ آپ نماز کا مسئلہ امام ابو حنیفہ سے پوچھ سکتے ہو، امام مالک سے پوچھ سکتے ہو، امام شافعی سے پوچھ سکتے ہو، امام حنبل سے پوچھ سکتے ہو، آپ کو کس نے روکا کہ آپ امام جعفر سے نہیں پوچھ سکتے؟ اتنے کمنٹ میں اہل سنت کہہ رہے تھے واقعاً یہ کون سا الزام ہے کہ ہم 4 کے پاس جا سکتے ہیں 5ویں کے پاس نہیں جا سکتے؟ کہ اگر میں نے نماز کا پوچھنا ہے میں کیوں آل رسول سے نہیں پوچھ سکتا کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ میں کیوں حضرت محمد باقر سے نہیں پوچھ سکتا؟ میں علی زین العابدین سے نہیں پوچھ سکتا؟ یعنی یہ ظلم کیسا کہ ہم آل رسول سے نہیں پوچھ سکتے کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہا نا معرفت کی پہلی منزل سوال ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، انسان جستجو میں جاتا ہے اور اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت فوراً دے دیتا ہے۔ تو یہ جو نیٹ ورک ہے چلانے والے کون؟ اہل بیت اور قرآن۔ آج صرف خاکہ ذہن میں رکھیے، تفصیل میں کراؤں گا۔ چلانے والے اہل بیت اور قرآن، جہاں سے یہ نیٹ ورک فیڈنگ لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور فطرت۔ اس نیٹ ورک میں قانون ہے کہ آج ہمارے بعض نادان مولوی اس قانون کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیٹ ورک اس قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ قانون کیا ہے؟ معروف اور منکر، کہ یہ نیٹ ورک چلے گا اسی قانون کی وجہ سے۔ چلانے والے اہل بیت اور قرآن، جہاں سے فیڈنگ لے گا عقل اور فطرت۔ قانون کہ ہر بندے نے اس نیٹ ورک میں رہے گا تو قانون کا عمل کرنا ہے، وہ ہے معروف اور منکر۔ المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ۔ معروف مولا جو آپ نے کہا وہ میں کروں گا، جس سے آپ نے روکا میں رک جاؤں گا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف
वन्नाहीता अनिल मुनकर। मारूफ यानी अच्छाई, जो आपने कहा अच्छाई का हुक्म है। मुनकर यानी बुराई, जिससे आपने रोका, मैं रुक जाऊंगा। अब अगर इस नेटवर्क के तशय्यो के अंदर रहना चाहते हो तो कानून अहले बैत पे क्या करना होगा? अमल करना होगा। वो मिंबर हो, वो मस्जिद हो, वो इदारा हो, वो कम्युनिटी हो, उसकी बुनियाद किस पे होनी चाहिए? मारूफ और मुनकर पे होनी चाहिए। अगर हमने बुराइयों पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि बुराई हो रही है तो होती रहे, अगर हमने अच्छाई को बुलंद नहीं किया, अच्छाई को अलम करना है, जिस तरह गाजी अब्बास का अलम लगाते हो, मतलब बुलंद करके दिखाना है कि अच्छाई क्या होती है। अपनी मेन पोस्टों पे अच्छाई को आके रखना है, अच्छे बंदों को आके रखना है, मुत्तदय्यिनीन को आपने मेन जगहों पे रखना है, ताकि ये क्या बने? अच्छाई का अलम बरदार बने। कि बच्चा देखे कि फला पोस्ट पे जो बंदा बैठा है वो पाकिस्तान का अच्छा तरीन बंदा है। आपके मुल्क की तरह नहीं होना चाहिए कि जो गंदा तरीन बंदा है उसे ऊपर बिठाया जाता है। रोल मॉडल्स हमें कौन से होते हैं? अच्छे से अच्छे रोल मॉडल होते हैं, बुरे से बुरे नहीं होते। अब कहें कि बच्चा चोरी ना करे, कैसे नहीं करेगा? वो देखेगा ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी हो रही है। बच्चे को बोलो बेटा इम्तिहान में गिश नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, वो तो पूछेगा ना बाबा यहां दूसरे बोर्ड पे चीटिंग हो रही है। पाकिस्तान में जितनी चीटिंग हो रही है, ये नस्ल मुहज्जब कौमें मुहज्जब क्यों नहीं बन रही? ये मुआशरा सिविलाइज्ड क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमारे यहां मारूफ और मुनकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सोसाइटी ऑफ अहलुल बैत का जो मेयार है वो मारूफ और मुनकर है। कम्युनिटी ऑफ तशय्यो का जो मेयार है वो मारूफ और मुनकर है। क्या आपकी कम्युनिटी हो, आपका घर हो, आपका स्कूल हो, आपका इदारा हो, वहां पे बुनियाद क्या होनी चाहिए? अच्छाई और बुराई। ज्यादा वोट उसे मिले जो अच्छाई हो, ज्यादा पसंद उसे किया जाए जो अच्छाई की तरफ हो। अल मारूफ मा अमरतुम बिह वल मुनकर मा नहीतुम अन। कानून बना मारूफ और मुनकर। फरमाया अफराद का आपस में बंधन, रिश्ता किस बुनियाद पे है? ये आपका दोस्त है, किस बुनियाद पे? आपका फला मोमिन के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, किस बुनियाद पे? आप फला बंदे को वोट दे रहे हो, किस बुनियाद पे? आप फला बंदे की मजलिस में जा रहे हो, किस बुनियाद पे? आप फला बंदे के साथ बिजनेस कर रहे हो, किस बुनियाद पे? ये जो नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत में है, यहां बुनियाद शोहरत नहीं, यहां बुनियाद पैसा नहीं, यहां बुनियाद रिश्तेदारी नहीं, यहां बुनियाद ये नहीं कि फला बंदे ने मेरे ऊपर एहसान किया लिहाजा मैं उसके साथ ताल्लुक बना। नहीं, नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत में कानून बना मारूफ और मुनकर, और अफराद का आपस में ताल्लुक है मोहब्बत अहलुल बैत। इन्नी सिल्मोन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजा। ज़ियारत आशूरा इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुल लिमन हारबकुम, कि मौला जो आपसे मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो आपसे जंग करे मैं उससे जंग करूंगा। मतलब शिया जमा होते हैं अली की मोहब्बत में, और ये दुश्मने अली की दुश्मनी में भी क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। इनके इज्तिमा का सबब एक ही चीज है, वो है मोहब्बत हुसैन इब्न अली। करबला में 21 मिलियन लोग जमा हुए, किसकी मोहब्बत में? मौला की मोहब्बत में। इतने मौकब लगे, किसकी मोहब्बत में? मौला की मोहब्बत में। ये पांव दबाए जा रहे हैं, ये खाना खिलाया जा रहा है, ये खिदमतें की जा रही हैं, किसकी मोहब्बत में? हुसैन की मोहब्बत में। हमारा बंधन किस चीज की वजह से? मोहब्बत अहले बैत की वजह से। वो नौकरी जो हराम है, मेरे साथ में फरमाते हैं, तब वो नौकरी हलाल होगी जब हमारे शिया की मदद करोगे। हाँ? यहां रिश्ता एक ही है, मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद का। ये पूरा नेटवर्क आप देख लें, वो जंग ईरान हो, वो आपके ज़ैनबियून हो, वो चाहे हश्द शाबी हो, वो चाहे लुबनान के शिया हो, सबका ताल्लुक क्या बन रहा है? मोहब्बत अहले बैत बन रहा है। हमें कौन जोड़ता है? मोहब्बत अहले बैत। बाकी हमारे अंदर बहुत इख्तिलाफात हैं, जाती इख्तिलाफात होंगे। शायद इस मजलिस में दो लोग एक दूसरे की शक्ल भी पसंद ना हो, शायद एक दूसरे के साथ ज्यादतियां की हुई हो, शायद एक बंदा दूसरे बंदे के पैसे खा गया हो, लेकिन यहां किसने हमें जमा किया? मोहब्बत हुसैन ने जमा किया। यह मोहब्बत है जो हमें आपस में क्या करती है? जोड़ती है। शायद यह बंदा अपने साथ वाले बंदे को न जानता हो, लेकिन हमें किसने जोड़ा? मोहब्बत हुसैन ने जोड़ा। कोई पानी पिला रहा है इसी मोहब्बत की वजह से, बस ये जानता है इसने काला लिबास पहना हुआ है, इसके हाथ में हुसैन का अलम है, इसकी ज़बां पे या हुसैन का नारा है, दिल में क्या आ जाती है? मोहब्बत आ जाती है। तो फरमाया इस नेटवर्क में अफराद के ताल्लुक का सबब क्या बना? मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद। कानून क्या बना? मारूफ और मुनकर। चलाने वाले कौन बने? अहले बैत और कुरान। बुनियाद क्या बनी? अक्ल और फितरत। अब फरमाया नतीजा क्या होगा? अदल और हिकमत। अगर इसी नेटवर्क में चले तो रिजल्ट क्या मिलेगा? आदल और हिकमत। के मुलअत, मौला जमीन जोर से भर चुकी है,
لیکن جب آپ ظہور کرو گے تو عدلن و قسطا، زمین پہ کیا حافظ ہو جائے گا؟ عدل اور حکمت ہو جائے گی. تو نتیجہ ہے ظہور امام زمانہ. اب جب تک مولا کا ظہور نہیں ہوتا وہ تو ایک گرینڈ نتیجہ ہے، لیکن اگر اپنے گھروں کے اندر اسی نیٹ ورک کے حساب سے چلے تو آپ کے بچوں کے اندر بھی عدالت بھی آئے گی اور فکر کے اندر حکمت بھی آئے گی. اب یہ بچے بالکل ویسے بنیں گے جیسے آپ کو کربلا کے بچے نظر آتے ہیں. کوئی حبیب بن کے اٹھے گا، کوئی سلمان بن کے اٹھے گا، کوئی ابو ذر بن کے اٹھے گا، کوئی مسلم ابن اوسجا بن کے اٹھ جائے گا. اگر یہی قانون ہمارے گھروں میں رہا، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کئی گھروں میں ماتم تو ہے، عزاداری تو ہے، پر معروف اور منکر نہیں ہے. بھائی بھائی سے ملنے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ رشتوں کا معیار محبت اہل بیت نہیں بنا. میرے پیسے کھا گیا، میں نے اس سے محبت کرنا چھوڑ دی. مجھے تکلیف دی، میں نے محبت کرنا چھوڑ دی. کہ معصوم فرماتے ہیں نہیں، شیعہ کبھی بھی دوسرے شیعہ سے مال کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتا. تمہارا بندھن ایک چیز کی وجہ سے ہونا چاہیے، محبت اہل بیت. اور یہ مال کھا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ قانون معروف اور منکر کو فالو نہیں کر رہا. یعنی نام حسین تو لے رہا ہے لیکن معروف اور منکر کے اندر نہیں ہے. تو جب تک ان قوانین کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کریں گے کہ اگر میں اشہد ان علی ولی اللہ کا ماننے والا ہوں تو میری رگ رگ میں معروف اور منکر ہونا چاہیے، اور ہمارے رشتوں کا تعلق محبت محمد اور آل محمد ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ کہتے ہیں شہر بصرہ میں دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہوا. اچھا رشتہ ان کا کیا تھا؟ ایک تھا سسر، ایک تھا داماد. جھگڑا کس بات پہ؟ بیوی مر گئی، مال بہت تھا اس کے پاس. تو باپ نے کہا بیٹی میری ہے تو پیسہ میرا. اس نے کہا میں میاں تھا تو پیسہ میرا. لڑ پڑے، بڑا جھگڑا لڑائی ہوا. چھٹے امام کا ایک چاہنے والا، ہر شہر میں امام نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے تاکہ شیعوں کو سدھاریں. آج ہم خمس نکالتے ہیں پر ہمیں نہیں پتا کہ خمس کو کہاں کہاں استعمال کر کے مومنوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جھگڑا کس بات پہ؟ کمال پہ، پیسے پہ. فیصلہ کروایا ان کا. بات آ گئی 600 درہم پہ کہ ایک بندے نے دوسرے کے 600 درہم دینے تھے. کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے دینے ہیں کہ دینے، لیکن چہرے روٹ تھے، پتہ نہیں کب دے گا کہ نہیں دے گا. آج آپ نے فیصلہ کیا، کل ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اس نے کہا دیکھو یہ 600 درہم میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں. کبھی کبھی 50,000 کی وجہ سے دو مومن آپس میں لڑتے ہیں. میرے پاس 50,000 ہیں پر میں دے کے ان کی صلح نہیں کرواتا. کیسا محبت علی کرنے والا. بنیاد تعلق شیعہ کیا ہے؟ محبت ہے. کہ مجھے پتا ہے 50 دے دوں ان دونوں کا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. لیکن میں نہیں دیتا، مجلسیں بڑی کرواتا ہوں، نیاز بڑا کرتا ہوں، ماتم بڑا کرتا ہوں، لیکن مال کی وجہ سے دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں، میں ان کی صلح کرانے کے لیے کیا نہیں ہوں؟ تیار نہیں ہوں. دین نماز و روزہ و حج و زکات کا نام نہیں ہے. دین قلب کی نرمی کا نام ہے. دل اگر نرم ہو تو نماز بھی قبول ہے. قسی القلب بندہ نمازیں پڑھے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی نماز شمر کی نماز جیسی ہے. قساوت قلب کے ساتھ یہ بدبخت نمازیں پڑھ رہا تھا. کیا فائدہ اس نماز کا؟ آؤ نماز حر کو دیکھو، آؤ نماز حبیب کو دیکھو، آؤ نماز حسین کو دیکھو. رافت قلب اتنی کہ لشکر یزید کو پانی پلا دیا میرے مولا نے. اس نے کہا 600 درہم میں دیتا ہوں ایک شرط پہ. کہ کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ پیسے جب لوگے باہر جب نکلو گے ایک دوسرے کی برائی نہیں کرو گے، معاملے کو یہی ختم کرو گے. یہ نہیں کہو گے یہ کھا گیا یہ وہ کھا گیا. نہیں، ایک دوسرے کی برائی چھٹے امام کو پسند نہیں ہے کہ شیعہ کی غیبت کرے مال کی وجہ سے. کہ معاملے کو یہی ختم کرو گے، باہر جاؤ گے ایک دوسرے کو بوسا دو گے اور معاملہ ختم. ان دونوں نے قسم کھائی کہ ہم باہر نکل کے برائی نہیں کریں گے. اس نے 600 درہم دیے. جب جانے لگے تو اس نے کہا کہ 600 میرے نہیں تھے، جعفر صادق کے تھے. مولا نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہیں کہ جب دو شیعہ آپس میں لڑیں مال کی وجہ سے، مال دے کے ان کے معاملے کو کیا کرنا؟ ختم کر دینا. ہر زمانے میں آل رسول نے اس طرح سے اپنے شیعوں کو سنبھال کے رکھا، اس طرح سے ان کے تعلقات کو مضبوط کیا. تو فرمایا یہاں ہمارے بندھن کا تعلق کیا ہے؟ محبت محمد اور آل محمد ہے. قانون ہے معروف اور
मुनकर है कि आज ये बोला जाए कि मारूफ की कोई कीमत नहीं है। अक्ल से भी बंदा सोचे भाई जरूरी है हर चीज आपको हदीस से मिले। ये दिमाग और खोपड़ी खुदा ने किस लिए दिए? आप जब तक सोसाइटी में अच्छाई को बुलंद नहीं करोगे, नस्लों को नहीं बताओगे कि बेटा अच्छाई। आज वेस्टर्न सोसाइटी सिविलाइज्ड क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी मुआशरे में मॉरल वैल्यूज को खड़ा किया है। हमारी मस्जिदों में कुरान, रमजान में तरावियां, मुहर्रम में मजलिसें, लेकिन सोसाइटी मॉरली इतनी नीचे क्यों चलती जा रही है? क्योंकि जब तक आप अच्छाई का कद बुलंद नहीं करोगे, इस बच्चे को घर में ये ताकीद से पता नहीं होगा कि सच बोलने की वैल्यू क्या है, झूठ कितना बुरा होता है, चोरी कितनी बुरी होती है, गिश कितना बुरा होता है। ये वो सोसाइटी मॉरली बुलंद है, मजहबी तौर पे नीचे, पर मॉरली बहुत बुलंद है। हमारी सोसाइटी में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सब कुछ है, लेकिन मॉरली सोसाइटी क्या है? डाउन है। क्योंकि मॉरल वैल्यूज को हाकिम कायम करते हैं। रसूल खुदा की हदीस, जब लोग बुराई के सामने खड़े न हों, जब करप्शन के सामने खड़े न हों, जब फहशा और फिस्क फजूर के सामने खड़े न हों, वो चाहे कोई भी कौम हो, फरमाया नतीजा अल्लाह का अजाब होता है उनके ऊपर। इमाम हुसैन ने इतना बड़ा क़ियाम किया कि यजीद जैसी बुराई मिंबर रसूल पे आ गई और मुआशरा खामोश था कि फरमाया मैं अपने नाना के मुर्दा दीन को जिंदा करने के लिए निकला हूं। जो बिदअतें पैदा हुई हैं उन बिदअतों को खत्म करने के लिए निकला हूं। इतनी बड़ी कुर्बानी दी ताकि ये दीन जिंदा रहे। हम कहां से शिया बने? यानी आप ये सोचो ना, उसी मुआशरे से जो मुआशरा था। अगर इमाम हुसैन न होते आज हम वही होते जो दूसरे मुसलमान हैं। हमें चुन चुन के किसने बचाया? कुर्बानी इमाम हुसैन ने बचाया। कि 1 अरब मुसलमान है लेकिन उसमें चंद 100 मिलियन शिया हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिद्दोजहद है कि खुदा ने आपको जहालतों से निकाल कर अक्ल की महफिलों में लाके बिठा दिया। अब सिर्फ बराए नाम शिया न बने, बल्कि फिक्र अहले बैत को रीड कर। रहबर मुअज्जम की बड़ी छोटी सी किताब है, 250 साल इंसान। हर आदमी पढ़े कि किस तरह अहले बैत ने किस जमाने में अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए से मकतब अहले बैत की बका की जंग लड़ी है। कभी गुलाम खरीद के तरबियत दी, कभी किताबत के जरिए से, कभी अपने नुमाइंदे भेजे, कभी किसी को पैसे दे के बोला यही बहरैन का बंदा इतना खुम्स लेकर आया। मैंने कहा 400 करोड़, लेकिन छठे इमाम ने खुम्स लिया और कहा कि अल्लाह तुझे जन्नत नसीब कराए। और कहते हैं जितना लिया उसको फिर वापस किया, जितना वो लाया था। इमाम ने कहा वापस ले जा। अब लिखने वाले तो लिखा ना सखावत की के वापस दिया, लेकिन उसे क्या पता इमाम ने क्या समझा के वापस किया। कि आज देखते हो कि बहरैन में 80% लोग क्या हैं? शिया मोहम्मद और आले मोहम्मद है। पूरी तरकीब से सिखाते थे कि किस मकतब में किस तरह जाके आपने क्या करनी है, तबलीग और तरवीज करनी है। यह मकतब जहमतों से बना है मेरे अजीज, खून दिया गया इस दरख्त इस्लाम के लिए। और आज अगर तशय्यो को अक्ल से दूर किया जाए, आप कायम हो इसी अक्ल की वजह से। आपकी फ़िक़्ह, आपके अक़ाइद, आपके दलाइल हमेशा क्या होने चाहिए? अक़लानी होने चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अज्जल फ़रजहुम। कल इंशाअल्लाह तफसील बयान करेंगे कि जो शुबहात आपकी नस्लों में आ रहे हैं। आज तकरीबन हर बंदा जो साहिब हैसियत है वो अपने बच्चों को कोई बिकन हाउस भेज रहा है, कोई सिटी स्कूल में भेज रहा है, कोई मुख्तलिफ तालीमात जो मॉडर्न तालीमात हैं वो आप बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ज़ाहिर है जो बच्चा पढ़ता है उसका समझो एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। अब ये आपकी तरह नहीं सोचते जैसे आप सोचते हो। आने वाली आपकी नस्लें ज़्यादा से ज़्यादातर लॉजिकल होती जाएंगी। जब ये लॉजिकल होता जाता है ना, फिर आप बोलोगे नमाज पढ़ो तो पूछेगा क्यों, बेटी हिजाब करो पूछेगी क्यों, बोलोगे इस्लाम में ये हराम है पूछेगा क्यों। फिर वही इल्ज़ाम आपकी नस्लों के जहन में डाला जाएगा कि दीन इस्लाम ख्याली दीन है, कि मौलवी सिर्फ पुलाव की ख्याल डालते हैं कि नमाज पढ़ो हूर मिलेगी, रोज़ा रखो जन्नत मिलेगी। कहेंगे ये ख्याली पुलाव के पीछे इन्होंने उम्मत को लगा दिया और अंग्रेज़ों के बच्चे क्या बन गए? साइंसदान बन गए, इंजीनियर बन गए, तरक्की कर गए, और ये ख्याली पुलाव में मस्जिदों में ज़िंदगी गुजारते रहे। वाक़अन वो इस्लाम जो बनु उमय्या ने पेश किया वो ख्याली इस्लाम था।
تاکہ یہ حکومتیں کرتے رہیں اور امت کہاں بیٹھی رہے؟ مسجدوں میں بیٹھی رہے. کہ آج بھی دیکھیں گے بڑے بڑے اجتماع، صلو علی الحبیب، کیا ہو رہا ہے ملک میں پرواہ نہیں. کتنے مسلمان مر رہے فلسطین میں، پرواہ نہیں. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پرواہ نہیں. بھئی میں نے تو صلو علی الحبیب کروانا ہے. یہ وہ خیالی دین، خانقاہی دین کہ بٹھا دو ان کو، بس اللہ کا ذکر کرتے رہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے چھوڑ دیں. اسی فکر کے خلاف تھے امام حسین. ہاں کہ مدینے میں بیٹھ کے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے. حسین حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنا طواف نہیں چھوڑا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے. بھائی عبادت تب کرو جب تحت حاکمیت کسی صالح کی حاکمیت کے نیچے ہو. حج کرتے رہو، وہ یزید جیسا آ گیا، کل واقع ہررا پیش آیا. صرف اسی مدینے میں کتنے حرام زادے بچے پیدا ہوئے. 3 دن کے لیے شہر رسول کو حلال کر دیا گیا. 700 کے قریب قاریہ نے قرآن کو مارا گیا. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پہ چلے جاتے ہیں. یہ وہ فطری اور سوشل تقاضے تھے جو اہل بیت کہتے ہیں نماز کا تب فائدہ جب انسان کی روح کیا ہو، بیدار ہو. یہ غیرت اس کے اندر ہو کہ یہ برائی کے سامنے ڈٹ کے کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے. اور اسی برائی کو روکنے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہے دین، یہ ہے امام حسین. کون کس پہ قربان ہو رہا ہے؟ حسین دین پہ قربان ہو رہا ہے. کتنی قیمت ہے اس دین کی جس کے لیے سکینہ تماچے کھا رہی ہیں. کتنی قیمت ہے اس دین کی جس کے لیے اصغر کے گلے پہ تیر چلایا جا رہا ہے. کچھ تو ویلیو دو اس دین کو. زندگی، انسانیت، بقاء بشر، نظام الہی اسی دین کا نام ہے. حجت خدا جب ظہور کریں گے اسی دین کو نافذ کریں گے. اور مولا کی اگر امید ہے اس کائنات میں، واللہ یہ تشیع ہے. یہ آپ ہیں جو کشتی حسین کو لے کر چل رہے ہیں. یہ آپ کی آئیڈیالوجی، یا آپ کی فکر، یا آپ کی عقل، یا آپ کی تربیت ہے جس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور مکتب اہل بیت میں آتے ہیں. جس کے اندر ذرہ برابر بھی صلاحیت تھی امام حسین نے اسے اپنے لشکر میں بلایا. خالص ہوتے گئے، خالص ہوتے گئے، یہاں تک کہ شب عاشور تک 72 بچے. مولا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ناخالص لوگ حسین کے ساتھ رہیں. جان بوجھ کے کبھی چراغ بجھاتے تھے، کبھی جب بہت زیادہ رش تھا نا امام حسین کے ساتھ تو خود بتاتے تھے مسلم مارے گئے، عمارت کوفہ کے نیچے گرائے گئے، ابن زیاد نے قبضہ کر لیا. تو لوگ چھٹے جاتے تھے کیونکہ کئی ایسے تھے جو سمجھتے تھے حسین کو حکومت ملے گی تو ہم پیچھے چلیں. لالچی لوگ چھٹ گئے، شہرت پسند لوگ چھوڑ کے چلے گئے. بچے یہ 72. کہتے ہیں شب عاشور جناب نوفل اس کا خیمہ سب سے امام حسین کے قریب ترین خیمہ تھا. کہتا میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی سایہ نظر آیا. میں ڈر کے مارے سائے کا پیچھا کیا، کہیں کوئی نہ ہو کہ لشکر یزید سے کوئی بندہ نہ آ جائے کہ مولا حسین کے خیمے پہ یا بچوں کے خیمے پہ کوئی اٹیک نہ کرے. کہتا سائے کا پیچھا کہ جب آگے بڑھا تو یہ سایہ میرے آقا امام حسین کا سایہ تھا. میں نے پیچھا کیا. امام نے آواز دی نوفل کیوں حسین کا پیچھا کر رہے ہو؟ کہا مولا گستاخی نہیں، پیچھا کیوں کروں گا آپ کا؟ مولا حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، آپ اکیلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ پہ اٹیک کر دے. امام نے کہا کوئی نہیں، آ جا. آگے بڑھا. کہتے بڑے پیار سے حسین نے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا. جناب نوفل قداور جوان، بڑے خوبصورت جوان، خوش ہیکل جوان تھے. کہتے ہیں کہ اس رات اندھیرا بہت تھا اور چاند بڑا چمک رہا تھا اور چاند کی روشنی نے زمین کربلا کو روشن کیا ہوا تھا. امام نے فرمایا نوفل دور سے وہ 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے کہا جی مولا. کہ سنو ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بھی یزید کا سپاہی نہیں ہے. مولا میں کیا کروں نہیں ہے؟ کہ نوفل میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی، قیامت کے دن بھی شفاعت کروں گا. یہ نہ سمجھنا کہ چھوڑ کے جاؤ گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. یہاں تک رہے حسین تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. پہاڑیوں کے پیچھے کوئی نہیں، چلا جا پہاڑیوں کے پیچھے اور اپنے گھر جا، تو جوان ہے. تو میں نے کہا مولا مجھے آزما رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں.
مولا آپ نے خیمے میں امتحان نہیں لیا، چراغ نہیں بجھایا، کہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی انسان دو دوستوں کی وجہ سے بھی رک جاتا ہے کہ فلاں کیا بولے گا کہ یہ حسین کو چھوڑ کے چلا گیا. میں نے کہا مولا وہ دوست کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے، مصیبت میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں مولا بدن ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے جب تک میں زندہ ہوں مولا آپ کے وجود پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں. کا سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا کہ اللہ تجھ پہ رحمتیں نازل کرے. کب واپس آئے؟ جناب نوفل کہتے ہیں مجھے خیمے کے در پہ ایک بی بی نظر آئی. امام نے کہا نوفل اپنے خیمے میں جاؤ، اہل حرم مجھے بلا رہے ہیں. کہتا میں حسین سے جدا ہوا. امام حسین خیمے کی طرف گئے، گویا مولا کی بہن تھیں اور خیمے کے اندر گئے. کہتا چلتے چلتے نہ چاہتے ہوئے میں نے کچھ آوازیں سنی کہ جیسے مولا خیمے میں گئے بہن کو کہنے لگے کہ بہن آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو سیدہ نے کہا کہ حسین جب سے مدینے سے چلے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کہا حسین آپ کو اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے نا؟ ایسے نہیں ان کے بھروسے پہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور کل یہی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. جناب نوفل کے امام نے کہا نہیں، جیسے اصحاب اللہ نے مجھے دیے کسی کو نہیں دیے بہن زینب. نوفل کہتے ہیں یہ سنا تو میری طبیعت کرکری ہو گئی. سیدھا گیا حبیب کے خیمے میں. حبیب نے کہا نوفل کیا ہوا ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا حبیب طبیعت میں مزہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا زہرا کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. کہا کیا سن کے آئے ہو؟ کہ وہ مولا سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے. کہتے حبیب کھڑے ہوئے، جتنے اصحاب تھے سب کو خیموں سے بلایا کہ جمع ہو جاؤ. کہتے حضرت عباس بھی علی اکبر بھی آئے. کہ مولا آج بنو ہاشم سے بات نہیں کرنی، اصحاب سے بات کرنی. رو کے کہا صاحب حسین زہرا کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. کہ مولا اجازت مانگتے ہیں، جس خیمے میں بی بی ہے ہم خیمے کے باہر جائیں گے. کہتے ہیں سارے اصحاب حسین سیدہ کے خیمے کے باہر بیٹھے اور کہا بی بی خدا کی قسم ہے جب تک اس بدن میں جان ہے آپ کے بھائی پہ آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. سچ کہا کہ جب تک اصحاب زندہ تھے حسین کے بدن پہ آنچ بھی نہیں آئی. صرف 90 سال کے سعید نے 17 تیر کھائے. جون لڑ نہیں سکتا تھا، گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، پتھر مار مار کے اس نبی کے صحابی کو شہید کیا گیا. ایسی قربانی دی، صرف امام حسین کی نماز کو بچایا. بدن پہ تیر کھائے، جب زمین پہ گرا سر حسین کی گود میں پڑا، آنکھوں میں آنسو تھے، خون بہ رہا تھا. بس اتنا کہا ارضیت مولا، کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی. یہ تعلق ہے تشیع کا، آپس میں محبت کا تعلق، جو آپ کو پر رنگ بہت زیادہ رنگ میں نظر آتا ہے 40 امام حسین میں. 40 پورا نیٹ ورک آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھو شیعت کا نیٹ ورک کیا ہے. نیٹ ورک کی اصل حقیقت یہی محبت ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں. آنسو محبت کی وجہ سے گرتا ہے. یہ تعلق محبت ہے. شہادت من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یہ محبت جتنی زیادہ ہو رحم پیدا ہوتا ہے. شیعہ کے لیے رحم دل ہوتا ہے، یتیم پروری آتی ہے. پھر سیلفشنس کا کانسیپٹ، میرا بچہ، میرا گھر، میرے رشتہ دار نہیں. ہمارا تعلق ہے حسین ابن علی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا ایسے سلام کرو جیسے بہن نے بھائی کو سلام کیا، ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے بابا کو سلام کیا. واللہ اگر کوئی نام حسین ہے تو وہ حسین کا نام ہے. کوئی نام دلوں کو اتنا نرم نہیں کرتا جتنا حسین کا نام دلوں کو نرم کرتا ہے. خلوص دل سے اپنے آقا کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه بلند آواز سے السلام علی حسین علی علی ابن سب مل کے والا اولاد والا صحابہ ماشاءاللہ بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ میرا سلام ہو زینب کے بندے ہاتھوں پہ اللہ کسی بہن کو بھائی کا جنازہ نہ دکھائے بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں جتنی مظلومہ سیدہ زینب ہے شاید تاریخ میں کوئی بہن جس بی بی نے بچپنے میں ماں کی ٹوٹی ہوئی تسلیاں دیکھی جوانی میں بابا کے سر پہ ضرورت دیکھی پھر حسین کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے جب بڑھا پایا تو کربلا کبھی اکبر کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا بڑی مظلومہ بی بی ہے ایسے نام نہیں پڑا شریکت الحسین غم حسین کی شریکہ زینب ملتا خیمے میں جو بھی لاش آتا تھا امام حسین سب سے پہلے سیدہ زینب کو بلاتے تھے ملتا جب قاسم کا لاش لائے فرمایا اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا سیدہ جیسے خیمے کے در پہ آئی فرمایا زینب قاسم کا لاش لایا لیکن ماں کو نہ بتانا رو کے کہنے لگی حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاشا کا رو کے کہا زینب یہ جو گٹھڑے میرے پیٹ میں دیکھ رہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں کہتے ہیں جب علی اصغر کو خیمے میں لائے در سے آواز دی بہن زینب جلدی آؤ لیکن رباب کو نہ بتا سیدہ کہتی ہیں میں دوڑی دوڑی پہنچی کیا دیکھا ایک ننا سا بدن ننے ننے پاؤں
خون رنگین حسین نے اپنی داڑھی کو خون سے خراب کیا ایسی مظلومہ بی بی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مصیبتیں لیکن سب سے پہلی مصیبت سیدہ نے کب دیکھی جب بس 4 یا 5 برس کی تھی اماں کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں دیکھی میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے سیدہ نے فرمایا فضا جا میری بیٹی زینب کو بلا کے لا کہتی ہیں جیسے میں ماں کے حجرے میں گئی کیا دیکھا ماں مصلی پہ بیٹھی ہے تسبیح پڑھنا بھی ماں کے لیے مشکل ہے میں کہتا ہوں شیعو جب جب تسبیح زہرا پڑھو خدا کو ٹوٹے ہوئے وعدے کا واسطہ دیا کرو جی میری دکھیاری ماں زینب حاضر ہے فرمایا زینب بیٹا ہماری سے وہ گٹھڑی لانا سیدہ گٹھڑی لائی گٹھڑی کو کھولا فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا چند کفن تھے ماں نے پہلا کفن لیا زینب یہ کفن لو اماں یہ کس کا کفن ہے زینب یہ تیری ماں کا کفن ہے جب بابا غسل گئے تو یہ کفن بابا کو دینا اماں تیرے بعد زینب کیا کرے گی زینب تو نے لمبا سفر کرنا ہے روتے ہوئے ماں سے کفن لیا گٹھڑی سے ماں نے دوسرا کفن نکالا فرماتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن اے خدا مجھے ماں کا مرنا دکھاؤ گے پر کسی کا مرنا نہ دکھانا روکے کا زینب یہ تیرے بابا کا کفن تیرے بابا کے سر پہ ضربت لگائے جائے گے روکے کہنے لگی اماں اس کا مسئلہ میں بابا کا جنازہ دیکھوں گی زینب تو نے لمبا سفر کرنا کہتی اب جو گٹھڑی میں دیکھا تو کفن باقی تھے دل دھڑکنے لگا دعا کرنے لگی اللہ کرے یہ میرا کفن اور خدا بہنوں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہے اللہ کرے اماں مجھے حسن کا کفن دے حسین کا کفن دے کہنے لگی زینب یہ کفن لو اماں یہ کس کا کفن ہے زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے میرے لال کو زہر دی جائے گے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے اماں میں زینب زندہ رہوں گے ہاں زینب تو نے لمبا سفر کرنا ہے فرماتی ہیں اب جو گٹھڑی میں دیکھا ایک کفن باقی تھا میں نے کہا میرے اللہ اللہ کرے یہ میرا کفن اے خدا مجھے حسین کا مرنا نہ دکھانا زینب مر جائے پر میرا حسین زندہ رہے میں نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے رو کے کہنے لگی زینب یہ بھی میرے حسن کا کفن ہے اماں ایک کفن تو دیا زینب میرے لال کے بدن پہ تیر برسائے جائے گے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالنا ماں کی طرف سے کفن دینا
کرتے ہوئے چوتھا کفن لیا، لیکن سیدہ کہتی ہیں میں نے بڑا گریہ کیا، بابا کا جانا دیکھوں گی، اماں کا جانا دیکھوں گی، حسن کا جنازہ دیکھوں گی، لیکن کہیں دل میں کہا الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے اماں نے مجھے حسین کا کفن نہیں دیا، اس کا مطلب میں زینب مر جاؤں گے لیکن میرا حسین زندہ رہے گا۔ اتنا سوچنا تھا، کہنے لگی زینب وہ کرتا لانا، اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ روکے گا زینب یہ میرے حسین کا کفن ہے، اماں حسن کے لیے 2 کفن لیکن حسین کے لیے کرتا دیا۔ روکے گا زینب کربلا کربلا میرے 3 دن کا پیاسا حسین، میرے لال کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ مظلومیت زینب، روایت کے جملے ہیں جب 11 محرم کا دن آیا، سیدہ کی نگاہ حسین کے پامال بدن پہ پڑی۔ آپ نے یہ جملہ کئی علماء سے سنا ہوگا کہ حسن کے بدن پہ تیر تھے اور حسین کا بدن تیروں پہ تھا۔ جیسے زینب کی نگاہ پڑی، عجب نہیں آواز آئی ہوگی، زینب کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالے گے؟ تو نے حسن کے بدن سے تیر نکالے تھے۔ سیدہ کی آواز آئی حسین میرے ہاتھ گردن سے بندھے، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو تیرے بدن سے بھی تیر نکال دے۔ موت حسین